بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو جمعہ مبارک۔ ہماری اکیڈمی کا مشن آپ تک قرآن پاک کی صحیح اور مکمل تعلیم پہنچانا ہے۔ مومنین کے لیے عید کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو خاص برکتوں فضیلتوں سے نوازا ہے۔ قرآن کریم میں اس دن کی اہمیت کی پیش نظر ایک مکمل سورت جمعہ نازل فرمائی گئی، جس میں اذان جمعہ کے بعد تمام کاروبار چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنے کا حکم دیا گیا۔ احادیث مبارکہ کے مطابق یہ وہی دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس دن وہ جنت میں داخل کیے گئے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن کی ایک خاص فضیلت سعادت قبولیت ہے، یعنی اس دن میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جس میں مانگی جانے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، صاف لباس پہنا، کثرت سے درود پاک پڑھنا عظیم اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے پیدل چل کر مسجد جانا، خطبہ کو غور سے سننا گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک دن کی قدر کرنے اور اس کی برکت سے جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت۔ ایک جلیل القدر صحابی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک بہت ہی جامع اور خوبصورت روایات درجہ ذیل ہے جو اس دن کی اہمیت اور اجر و ثواب کو واضح کر رہی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرتا ہے، یعنی ناخن کاٹتا ہے، مونچھیں تراشتا ہے، پھر اپنے تیل میں سے تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر کی خوشبو استعمال کرتا ہے، پھر جمعہ کی نماز کے لیے نکلتا ہے، 2 آدمیوں کے درمیان زبردستی گھس کر جدائی نہیں ڈالتا، پھر جتنی اس کے مقدر میں ہو نفل پڑھتا ہے، پھر جب امام صاحب خطبہ دیتے ہیں تو خاموش رہتا ہے، تو اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کثرت احادیث کے لیے مشہور ہیں، ان سے مروی ہے، جمعہ کے بارے میں یہ بات ایمان کو تازہ کر دینے والی اور دل کو چھو لینے والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنے والوں کے نام آمد کی ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کیا، اس کے بعد آنے والا اس طرح ہے جس نے گائے قربان کی، پھر آنے والا اس طرح ہے جس نے سینگوں والا مینڈا صدقہ کیا، پھر اس طرح جس نے مرغی کا صدقہ دیا، پھر اس طرح جس نے انڈے کا صدقہ دیا۔ پھر جب امام صاحب خطبہ کے لیے نکل آتے ہیں تو فرشتے اپنے رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ کے ذریعے ذکر الہی سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دل کو چھونے والی بات، یہ روایت ہمیں احساس دلاتی ہے اللہ کے ہاں ہماری حاضری کی کتنی قدر ہے۔
ہر لمحہ قیمتی ہے۔ فرشتے آپ کا نام لکھنے کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سوچ کر ہی دل کانپ جاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو ہم جتنی دیر سے پہنچیں کہ فرشتوں کے رجسٹر بند ہو چکے ہوں، ہماری حاضری اس خاص فہرست میں نہ آ سکے۔ کیا آپ اس میں مزید صحابہ اکرام کے واقعات کو محبت سے سننا چاہتے ہیں؟ آئیے میں حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے عالم تھے، بعد میں صحابی رسول بنے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہونے والا یہ واقعہ بہت دلچسپ ایمان افروز ہے جو جمعہ کے دن ایک خفیہ گھڑی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تو انہوں نے جمعہ کے دن کے حوالے سے ایک حیرت انگیز بات بتائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے اگر کوئی مسلمان بندہ اسے پا لے، اس وقت اللہ سے کسی خیر کا سوال کرے تو اللہ اسے وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے تورات کے عالم تھے یہ سن کر حیرت سے بولے، کیا یہ وقت سال میں صرف ایک بار آتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، نہیں بلکہ یہ ہر جمعے کو آتا ہے۔ پھر حضرت کعب نے تورات کا حوالہ دیتے ہوئے تصدیق کی اور کہا، اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، یہ جمعے کا دن سال کے تمام دنوں سے افضل ہے۔ اس میں وہ گھڑی واقعی بہت قیمتی ہے، دل کو چھونے والی ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے جمعے کا دن اتنا عظیم ہے، آسمانی کتابوں میں پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی اس کی فضیلت موجود ہے۔ وہ گھڑی جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، اللہ نے ہمیں ہر ہفتے تحفے میں دی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ وقت اکثر عصر سے مغرب کے درمیان کا ہوتا ہے جب بندہ تڑپ کر اپنے رب سے مانگتا ہے۔